إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. درود الشریف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما بہت ہی موقر و محترم حضرات علماء کرام اور بہت محبتوں کے قابل بزرگوں اور بھائیوں، یہ ایک مکتب مدرسے یا یوں کہیے کہ قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کی نسبت رکھنے والی جگہ کا پروگرام ہے. اس موضوع کی مناسبت سے گفتگو کرنے کا موقع ہو تو تقاضا اور داعیہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ قرآن کی تعلیم کے بارے میں کوئی بات کی جائے. لیکن آج کی گفتگو کے لیے میں نے بعض لوگوں کے مشورے سے کہیے یا جو حضرات بلانے والے تھے ان کے حکم پر کہیے کہ کچھ اور گفتگو کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان ہونے کی جو بنیادیں ہیں ان کو ہم عقیدہ کہتے ہیں. پہلے میں 5 منٹ میں بتلا رہا ہوں کہ میں کیا بات کروں. 30 منٹ آپ سے تقریباً بات کروں گا، 10 بجے تک بھول چوک 2-4 منٹ کی لینی دینی، لیکن پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا بات کروں گا. ہم اگر مسلمان ہیں تو اس کی کوئی بنیاد یا وجہ ہوگی جو ہم کو بھی جاننی چاہیے اور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس وجہ سے ہم مسلمان ہیں. یا اگر کوئی مسلمان نہیں ہے اور وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو پھر آخر اس کے اندر کیا چیز پائی جانی چاہیے کہ وہ مسلمان بن جائے. اس کو ہم بنیادی طور پر عقیدہ کہتے ہیں. عقیدے کا لفظ ہمارے ہاں بولا جاتا. اب جتنے لوگ بھی آپ دور تک بیٹھے ہیں سب سے نگاہیں تو چار نہیں ہو رہی، بہت لمبی گلی ہے، لیکن آپ توجہ رکھیے گا تاکہ ہم اس احساس کے ساتھ بات کہہ سکیں کہ ہماری بات سنی جا رہی ہے اور سمجھی جا رہی ہے. ایک ہوتا ہے ہماری زندگی میں عمل جو نظر آ رہا ہوتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو نظر آ رہا ہوتا ہے، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو نظر آ رہا ہوتا ہے. کم از کم اس کو تو پتہ چل ہی جاتا ہے جسے دی ہے ہم نے زکوٰۃ، اور اگر اوروں کو بھی نہ بتائیں تو. ایسے ہی ہم حج کرتے ہیں، کتنا ہی چھپا کے چلے جائیں، بغیر بتائے چلے جائیں، لیکن پھر بھی پتہ چل ہی جاتا، نظر آ رہا ہوتا ہے. قربانی کرتے ہیں تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں. پھر ٹوک رہا ہوں ایک بات کہ ہم زندگی میں بحیثیت مسلمان جو کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک عمل ہوتا ہے. اس عمل کی ایک صورت ہوتی ہے اور وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کی بھی ایک مسلمان کی زندگی میں انتہائی درجے بڑی اہمیت ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو شخص مسلمان ہو اور وہ یہ عمل نہ کرے تو اسے سخت سست کہا جاتا ہے، اسے سمجھایا جاتا ہے، کبھی ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے، کبھی خوشامد تک کر لی جاتی ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ بھئی اس عمل کے بغیر آپ آخرت میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکتے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ تم مسلمان نہیں ہو. ایک آدمی نماز نہ پڑھ رہا ہو تو اسے سمجھایا جاتا ہے. اپنا بچہ ہو تو سزا بھی دی جا سکتی ہے. ہم اگر اس کے سرپرست ہیں تو اسے ڈانٹ ڈپٹ بھی کر سکتے ہیں، مار پیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر ہمارے لیے ضرورت کا تقاضا اور موقع اور محل ہو تو. لیکن اس کے باوجود بھی
ہم اسے یہ نہیں کہتے کہ تو مسلمان ہے، کیونکہ مسلمان ہونے کی جو بالکل بیسک بنیاد ہوتی ہے اس کا تعلق دکھائی دینے والے عمل سے دوسرے درجے میں ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر جو اس کا تعلق ہوتا ہے وہ دل سے مانے جانے والی چیزوں پر ہوتا ہے، جس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ میں بڑے موٹے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم بولتے ہیں نا عقیدہ، اور جن لوگوں نے پڑھا ہے، بہت سے مسلمانوں کو سب کو یاد رہتا 3-4 عقیدے ہیں، بلکہ 5-6 عقیدے ہیں۔ جو شروع کی تعلیم الاسلام کی کتاب پڑھی جاتی ہے نا، اس میں ایک ایمان مجمل آتا ہے، ایک ایمان مفصل آتا ہے۔ ایمان مجمل یہ ہے، بہت سے ساتھیوں کو یاد ہوگا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، کہ بھئی میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن میں نے دیکھا تو نہیں ہے اسے، بس ہمارے نبی نے جیسا بتا دیا اللہ کو کہ اس کا نام یہ ہے اور اس کی صفات یہ ہے کہ علم سب سے زیادہ اس کا، قدرت سب سے زیادہ اس کی، طاقت سب سے زیادہ اس کی، فیصلے سب سے اہم اس کے۔ یہ جتنی کوالٹی، جتنی صفات اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دی ہیں، میں ان ساری چیزوں کو اللہ کے بارے میں مانتا بھی ہوں اور اللہ جو حکم دے اس کو بھی قبول کرتا ہوں۔ اسے کہتے ہیں چھوٹا والا ایمان، ایمان مجمل۔ اس میں ڈیٹیل نہیں دی گئی کہ میں کیا کیا مانتا ہوں۔ اور ایک ہوتا ہے ایمان مفصل، اس میں 7 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 چیزوں پر ایمان لانا اس ایمان کے اندر بیان کیا گیا۔ 5 منٹ ہو گئے مجھے، مگر دوبارہ سنیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کی گفتگو میں 2-3 عقیدوں کے بارے میں کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہمیں یہ پتہ بھی ہونا چاہیے اور پتہ ہو کر بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ اس پتے کو یاد بھی رکھنا چاہیے کہ کسی کے مسلمان ہونے کی وجہ، بنیاد کیا ہوتی ہے۔ ہم اگر مسلمان ہیں تو اس کی بنیاد کیا ہے، وہ کیا عقیدے ہیں جو ہمیں اپنے دل میں رکھنے چاہیے، جن کو ماننا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو ایک عمل ہے جو بعد میں آتا ہے، جو دکھائی دیتا ہے، اور عقیدہ ہے جو پہلے دل میں آتا ہے، اور دل میں جب وہ عقیدہ آ جاتا ہے تو پھر وہ ظاہر میں نظر آنے والا عمل سامنے آتا ہے۔ اس کی میں ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں۔ بیٹا اپنے ابا کے کہنے کو مانتا تو پہلے اس کے دل میں یہ بات جمنا ضروری ہے نا کہ یہ میرے ابا ہیں، تبھی تو بعد میں اس کی بات ماننا آسان ہو۔ ایک آدمی دماغ سے مثال کے طور پر بیمار ہو گیا، اب وہ پہچان ہی نہیں پا رہا کون اس کا ابا ہے، کون اس کی اماں ہے، کون اس کا چچا ہے، کون اس کا تایا ہے، کون اس کا استاد ہے، تو وہ تو کئی مرتبہ بالکل بھی بات نہیں مان سکتا، بلکہ الٹا سیدھا بھی کہہ سکتا، کچھ اٹھا کے بھی مار سکتا۔ تو جب تک دل میں کوئی چیز نہ جمے اس وقت تک ظاہر میں چیز نظر نہیں آتی۔ تو جب ہمیں اپنے اللہ والا عقیدہ جو مسلمان بنانے والا ہے وہ دل میں آ جائے گا تو پھر ہمارے عمل میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانیاں، یہ ساری کی ساری چیزیں آ جائیں گی۔ تو اصل ہمارے مسلمان ہونے کے لیے جو چیزیں بنیاد ہوتی ہیں، ضرورت ہوتی ہیں، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اب سنیے، عقیدے بہت سارے ہیں چھوٹے بڑے، ان کو اور تھوڑا کرو اور تھوڑا کرو تو 7 بن جاتے ہیں جو ایمان مفصل میں ہیں، اور ان 7 کو بھی تھوڑا سا کم کریں، یعنی کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے 2 in 1 کر لیتے ہیں، یعنی 2 عقیدوں کو ایک میں جوڑ لیا۔ بھئی دیکھیے، جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نبی پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ہم کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ہم فرشتے پر بھی ایمان لاتے ہیں، تو یہ تینوں چیزیں تو ایک ساتھ ہی ملی ہوئی ہیں، اس لیے کہ نبی وہ ہے جسے ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا پیغام بھیجنے والا بنایا، اور جو کتاب آئی ہے وہ پیغام ہوتا ہے، اور جو پیغام لے کر آیا وہ فرشتہ ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں تو ایک ساتھ ہی مل گئی، کتاب کو ماننا، فرشتے کو ماننا اور اس نبی کو ماننا۔ تو فرشتہ اور کتاب ایٹومیٹک داخل ہو جاتا ہے کس کے ماننے میں؟ نبی کے ماننے میں۔ تو اسی وجہ سے جو ہمارے علماء نے بہت ہی چھوٹا کر کے عقیدوں کی لسٹ بنائی ہے وہ 3، انہی 3 پر اگلے 25 منٹ آپ سے میں بات کر رہا ہوں۔ اس میں آتا ہے نمبر 1 اللہ کو ماننا، نمبر 2 رسول اللہ کو ماننا، اور نمبر 3 آخرت کو ماننا۔ یہ بہت بنیاد میں آ کر کے 3 عقیدے بنتے ہیں۔ میرے کہنے سے بھی آپ سنیے اور اپنے آپ بھی دل میں غور کرتے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے یہ ماننا ضروری ہوتا ہے کہ میرے باپ دادا کا
اس ساری انسانیت کا، پھر ساری مخلوقات کا، سب کچھ کا پیدا کرنے والا ایک خالق و مالک اللہ ہے۔ یعنی یہ جو کائنات ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ جو پہاڑ ہیں، جو آسمان ہے، جو زمین ہے، یہ جو میں ہوں، یہ جو آپ ہیں، یہ اپنے آپ نہیں ہو گیا ہے، بلکہ اس کا کسی نے فیصلہ کیا اور اپنے فیصلے کے مطابق اس نے اس کو وجود بخشا۔ وہ ہمارا خالق و مالک اللہ ہے، اور اسی کو ہم اللہ اپنا خالق و مالک کہتے اور مانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مسلمان ہونے کے لیے جو بنیادی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ ہمارا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا خالق و مالک اللہ ہے۔ پھر اب غور سے سنیے، دیکھیے ہم انسان، میں غور کا لفظ کئی مرتبہ بول چکا، اس نے کہ مجھے مفتی صاحب دامت برکاتہم نے کہا کہ تھوڑی سی عقیدے کی بات کرنی ہے، جبکہ بہرحال وہ انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی، لیکن اس کا تھوڑا الگ ماحول ہوتا ہے، اس طرح کی محاضرہ ٹائپ گفتگو کا تو زیادہ اطمینان محسوس ہوتا ہے بات کرنے میں۔ ہم انسان، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اس دنیا میں بہت ساری مخلوقات ہیں۔ سب سے تھرڈ کلاس جو مخلوق ہے نا، اسے کہتے ہیں جمادات۔ جمادات کا مطلب ہوتا ہے اینٹ، پتھر، یہ پتھر ٹائپ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ بھی تو اللہ کی پیدا کی ہوئی کوئی مخلوق ہے، لیکن اس پر اللہ نے یہ ذمہ داری نہیں ڈالی کہ یہ پہچانے کہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، کیونکہ اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ سب سے تھرڈ کلاس، میں ایک بار پھر ٹوک رہا ہوں، سب سے تھرڈ کلاس جو مخلوق ہے وہ پتھر ہے مثال کے طور پر، اسے یہ پہچاننے کی ذمہ داری نہیں دی گئی کہ اس کا پیدا کرنے والا کون۔ اس سے اگلی مخلوق جو آتی ہے اسے ہم کہتے ہیں نباتات۔ نباتات کا مطلب ہوتا ہے پیڑ پودے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، پتھر بالکل ادنا درجے کی مخلوق ہو گئی، اور پیڑ پودے اس سے تھوڑا سا اعلیٰ درجے کی مخلوق ہو گئی، اس میں شائننگ زیادہ آ گئی، اس میں نمو، اس میں بڑھوتری پیدا ہو گئی، اس میں پھول نکلنے لگے، اس میں پھل آنے لگے، اس میں چیزیں پیدا ہونے لگیں، اس میں زندگی کے آثار زیادہ نظر آنے لگے، لیکن اس کے اندر بھی عقل نہیں۔ یہ بتلائیے، ہم جس کھیت کو پانی دیتے ہیں، ہم جس آم کے درخت کو لگاتے ہیں، تو کیا کبھی وہ ہم سے آ کے خیریت پوچھتا ہے کہ حاجی جی ٹھیک ہو، میرے ساتھ تم بڑی مہربانی کرتے ہو، روزانہ پانی لگاتے ہو؟ اور آپ کو کوئی شکایت بھی نہیں ہوتی کہ یار میں 3 مہینے سے اپنے باغ کو پانی لگا رہا ہوں، ایک دن بھی تو میری خیریت نہ پوچھی اس نے، مجھے جانتا ہی نہیں بالکل بھی۔ دیکھیے ضائع نہ ہو ایک بات بھی، اسے بہت موٹے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ کسی انسان پر احسان کریں، موٹر سائیکل پہ بٹھا کر لے آئیں اور اس کے بالکل دروازے پہ چھوڑیں، اور وہ یہ بھی نہ کہیں کہ بیٹھ جاؤ 2 منٹ چائے پیتے ہوئے چلے جائیے، تو آپ دل میں سوچتے ہوئے جائیں گے بڑا خراب آدمی ہے یار، اس کے ساتھ اتنا بڑا احسان کیا، یہ تو بالکل سلام دعا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو جسے آپ نے 5 منٹ موٹر سائیکل پہ بٹھا کر اس کے گھر چھوڑا، وہ اگر آپ کو سلام دعا نہ کرے تو آپ ناراض ہوتے ہیں، اور جس باغ کو آپ 10 سال تک پانی دے رہے ہیں، وہ اگر آپ سے خیریت نہ پوچھے تو آپ جو ہے اس سے ناراض نہیں ہوتے۔ تو سمجھئے کہ ایک پتھر ہے، اس کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے۔ ایک مثال کے طور پر ایک درخت ہے، اس کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے۔ تیسرے نمبر کی جو مخلوق ہوتی ہے اسے کہتے ہیں حیوان۔ سب سے پہلا ہوتا ہے پتھر، اس کے بعد ہوتے ہیں پیڑ پودے، اور اس کے بعد ہوتے ہیں حیوان۔ حیوان میں گھوڑے، گدھے، کتا، بلی، طوطا، مینا سب آتے ہیں۔ اسی کی بہت اعلیٰ درجے کی جو شخصیت آتی ہے وہ ہم ہوتے ہیں، یعنی انسان۔ تو آپ دیکھو، حیوان پر بھی اگرچہ ذمہ داری نہیں آتی، لیکن حیوان کو بھی اللہ نے اتنی سی سمجھ دی ہے کہ آپ اگر اس کے ساتھ اچھا رویہ کرتے ہیں تو وہ آپ کا فائدہ کرتا ہے، آپ کو نقصان سے بچاتا ہے۔ کتا تو بڑا مشہور ہے نا وفاداری میں، دوسرے کو کاٹ لے گا اور آپ کو دشمن سے بھی بچا لے گا، جبکہ وہ حیوان ہے۔ لیکن یہ جو انسان ہے، اب آپ غور کیجئے، یہ اعلیٰ درجے کی سب سے مخلوق ہے۔ تو پہلی 3 کو تو چھوڑ دیجئے، 2 کو بالکل، یعنی پتھروں کو چھوڑ دیجئے، درختوں کو چھوڑ دیجئے۔ اب جو تیسری مخلوق ہے نا، حیوان، اسی میں ہم بھی آتے ہیں۔ یہ جتنے علماء میرے ساتھی حضرات بیٹھے ہیں، ہم سب تو مدرسے کی کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، منطق نام سے ایک ہمیں سبجیکٹ فن پڑھایا جاتا، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی الانسان ما ہوا، کہ بھئی انسان کسے کہتے ہیں، تو اس کے جواب میں آتا ہے حیوان ناطق، یعنی انسان کہا جاتا ہے بولنے والے جانور کو۔
تو بولنے والے کا لفظ بعد میں آتا ہے، جانور پہلے بیٹھا ہماری حقیقت میں. تو گویا ہم جو انسان ہیں وہ بھی بیسیکلی حیوان ہیں. اللہ اکبر. ہم بھی بنیادی طور پر ایک حیوان ہیں. کیسے؟ پھر سمجھ لو چلو 2 منٹ میں. جتنے بھی جانور ہیں نا ان کی بھی 2 ضرورتیں ہیں. کتنی ضرورتیں ہیں؟ 2. ایک پیٹ کی ضرورت، وہ بھی پوری کرنی ہے سب کو. ایک پیٹ سے نیچے شرمگاہ کی ضرورت، سیکسول ضرورت، وہ بھی پوری کرنی ہے. سارے جانور یہ دونوں ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اور انسان کو بھی اللہ نے یہ دونوں ضرورتیں لگا رکھی ہیں. انسان کو بھی اپنے پیٹ کی ضرورت کو پورا کرنا ہے اور جانور کو بھی اپنے پیٹ کی ضرورت کو پورا کرنا ہے. فرق کیا ہے کہ جانور کا وجود صرف حیوانی یعنی جانور والا ہے، مگر انسان کا وجود صرف حیوانی نہیں ہے بلکہ حیوانی سے بڑھ کر عقلی اور اخلاقی بھی ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے ایک عقلی وجود بھی دیا، اسے ایک اخلاقی وجود بھی دیا ہے. اس وجہ سے جانور جب اپنے پیٹ کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، بکری ہے کھیت پہ چلی گئی، ادھر سے بھی منہ مارے گی جو اس کے مالک کا کھیت ہے، اور ادھر سے بھی منہ مارے گی جو کسی دوسرے کا ہے. اس لیے کہ اسے عقل ہی نہیں ہے کہ کدھر والے کھیت سے مجھے پیٹ بھرنا چاہیے، یہ اسے پتہ ہی ہے. اپنی شرمگاہ والی ضرورت کو جب کوئی نر اپنی مادہ سے پورا کرتا ہے جانوروں میں، تو اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں جس مادہ سے اپنی ضرورت کو پورا کر رہا ہوں یہ میری رشتے میں کیا لگتی ہے. خالہ لگتی ہے، پھوپھی لگتی ہے، بھتیجی لگتی ہے، بھانجی لگتی ہے، کیا لگتی ہے کچھ پتہ نہیں. لیکن ہم اسے کچھ بھی نہیں کہتے چونکہ وہ حیوان ہے. اسے یہ نہیں ہے، اسے عقل نہیں ہے، اسے عقل نہیں. ایک بات بھی ضائع مت کیجیے گا بزرگ، انسان جب اپنے پیٹ کی ضرورت کو پورا کرے گا تو یہ قانون کا پابند ہے، کہاں سے پورا کرنا ہے کہاں سے پورا نہیں کرنا. ایسے ہی اپنی شرمگاہ کی ضرورت کو پورا کرے گا تو عقل کی وجہ سے پابند ہے کہ سوچے گا یہ کرائیٹیریا ہے، یہ دائرہ ہے، یہ رشتے ہیں جن میں میں اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہوں، اور یہ رشتے ہیں جن میں اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا. یہ 10 منٹ لگ گئے بزرگوں یہ بتانے کے لیے کہ اگر اللہ نے ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ تمہیں یہ جاننا ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، تو بلا وجہ نہیں ڈالی. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میاں کوئی نہیں ہے، تو اگر وہ انسان ہے تو ہمیں شکایت ہے. وہ لکھ کے دے دے کہ میں پتھر ہوں تو ہمیں کوئی شکایت نہیں. وہ لکھ کے دے دے میں پیڑ ہوں، ہمیں کوئی شکایت نہیں اگر وہ پیدا کرنے والے کو نہ مانے. وہ لکھ کے دے دے میں گدھا اور کتا ہوں تو ہمیں کوئی شکایت نہیں کہ اگر وہ اس کائنات کا اور اپنا کسی پیدا کرنے والے کو نہیں مانتا. سخت ہوا جملہ لیکن سمجھانے کے لیے ضروری تھا. پھر سنیے، عقیدے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم ہیں کون. تو بنیادی طور پر ہمارے مسلمان ہونے کے لیے جو عقیدے ہیں ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم یہ جانیں، مانیں، یقین رکھیں کہ ہمارا اور اس کائنات کا ایک پیدا کرنے والا خالق و مالک اللہ ہے. ایک بات اور کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں. اللہ نے قرآن میں بڑا عجیب و غریب ایک جگہ لفظ بولا، ایسا سمجھیے جیسے آئینہ ہی دکھا دیا بالکل، اور بڑا جیسے طنز سا تماچا سا رسید کیا. کیسے کہوں اس کو؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون. مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو میرے سامنے یہ ایک مشین رکھی ہے، اسے کہتے ہیں مائکرو فون. اس کا کام یہ ہے کہ یہ میری آواز کو تھوڑا مضبوط اور طاقتور بنا کے بڑا کر کے دور تک پہنچا. تو اسے بھی تو کسی نے بنایا ہوگا، کسی انجینئر نے اس پر ٹائم لگایا ہوگا، کسی نے اس پر محنت کی ہوگی تب جا کر کے یہ بنا. یہ اپنا کام تو پورا کر رہا ہے مگر اسے آج تک یہ پتہ نہیں کہ اس پر ٹائم کس نے لگایا. جیسے میں نے شروع میں کہا یہ کبھی اس کا شکریہ نہیں ادا کرتا، کبھی اس سے سلام دعائی نہیں کرتا. واشنگ مشین بھی اپنے کام کو کر رہی ہے، سلائی مشین بھی اپنے کام کو کر رہی ہے، فریج اور کولر بھی اپنے کام کو کر رہا ہے، یہ ٹیوب لائٹ مرکری بھی اپنے کام کو کر رہی ہیں. لیکن جس نے ان پر دماغ لگا کر ان کو وجود دیا ہے انہیں اس کی پہچان نہیں. میں رک گیا بزرگوں، آپ مت کہنا کچھ، بس مجھے بات کرنے دینا. لیکن یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے. جی دیکھیے سنیے، اگر میں بھی ایسے ہی ہو جاؤں جیسے یہ ہے کہ مجھے بھی اپنے پیدا کرنے والے کا پتہ نہ ہو، میں بھی ایسے ہی ہو جاؤں جیسے سلائی مشین ہے
تو پھر آپ اندازہ تو کرو پھر مجھے انسان کہلانے کا کہاں سے حق ہو سکتا ہے؟ پھر مجھ میں اور اس مائکرو فون میں کوئی فرق، مجھ میں اور سلائی مشین میں کوئی فرق نہیں رہے گا، مجھ میں اور کسی بھی ٹائپ کی کسی مشین میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اس لیے اگر انسان اپنی انسانیت کو اہمیت دے کر اعلیٰ درجے میں رکھنا چاہتا ہے تو اس کی بنیاد ہی یہ جاننا ہے کہ کیا وہ سب سے پہلے کسی کو اپنا پیدا کرنے والا مانتا ہے یا نہیں۔ ایک آدمی بہت مائنڈیڈ ہے، بہت ایجوکیٹڈ ہے، بہت تعلیم یافتہ ہے، وہ کہتے ہیں نا ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکتا، بہت قابل آدمی ہے تو وہ ہم پر اپنی قابلیت نہ جتائے، ہم تو یہ پوچھیں گے تیرے دماغ نے تجھے اتنا سمجھا دیا کہ نہیں کہ تو کسی کو اپنا پیدا کرنے والا مانتا ہے یا نہیں؟ اگر مانتا ہے تو تیری عقل کا سلسلہ سب سے پہلے یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ تو نمبر 1 ہمارے مسلمان ہونے کے لیے جو بنیادی عقیدے ہیں ان میں سب سے پہلا عقیدہ ہے کس کو ماننا؟ اللہ کو ماننا، کہ اس ساری کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق و مالک اللہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو قریب قریب بیٹھے وہ بولتے، سمجھا پا رہا ہوں میں اپنی بات؟ جب ہم نے اللہ کو مان لیا کہ ہے کوئی، اس کی 2 باتیں اور سن لیجئے بس، اور کہیں میرے 30 منٹ اسی میں نہ ختم ہو جائیں، پھر دوسرے 2 عقیدے مفتی ارشد بیان کر دیں گے، مفتی مرسلی۔ دیکھیے اس اللہ کے بارے میں کتنی اور صفات ہمیں ماننی ہے، ان میں سے میں 2 اور بتاتا ہوں۔ ایک یہ ماننا پڑے گا کہ اس کا کوئی کسی کام میں رتی برابر شریک نہیں، یعنی پہلے تو یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی ہے پیدا کرنے والا، خالق و مالک، اور اس کے بعد یہ ماننا پڑے گا کہ کسی بڑے سے بڑے کام میں اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ کتنے بڑا کام سوچ لیجیے آپ، عربی ہمارے نبی جب مکے میں آئے تو اتنے پوجنے والے نہیں تھے جتنے خدا تھے جن کو پوجا جاتا تھا۔ کسی گھر میں اگر 5 ممبر ہیں تو ان کے جو خدا تھے وہ تو 15 اور 20 ہوتے تھے، اس لیے کہ ایک ہی آدمی کا دکان کا الگ ہے، مکان کا الگ ہے، بارش کا الگ ہے، بیماری کا الگ ہے، سفر کا الگ ہے، حضر کا الگ ہے، پرانا ہو گیا تو توڑ دیا دوسرا بنا لیا، ایسے کو خدا ہوتے تھے۔ ضعف الطالب والمطلوب۔ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جب ہم نے اسے اتنا طاقتور مان لیا کہ وہ اس ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اب اگر ہم یہ مانیں کہ نہیں صاحب آسمان کے پیدا کرنے کے لیے اسے کسی کے مشورے، ایڈوائز یا ہیلپ کی ضرورت تھی، تو اس کا مطلب عقل ہماری ماری گئی، ہم نے اسے طاقتور تو مانا ہی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ کہا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلین عضدا، کہہ رہے ایرے غیرے نتھو خیرے کو میں کیسا اپنے کام میں مشیر ایڈوائزر بنا کر شریک کر سکتا ہوں؟ میں نے آسمانوں کو بنایا تو کسی انجینئر سے نقشہ پاس نہیں کرایا تھا، میں نے زمین کو بنایا تو کسی سے مشورہ نہیں کیا تھا، اور آگے اللہ کہتا ہے انسان تو تو میری سب سے اعلیٰ درجے کی مخلوق ہے، آسمان اور زمین تیرے سامنے کیا بیچتے ہیں، تو سب سے اعلیٰ درجے کا میری خلاقی کا شاہکار ہے، تجھے میں نے اتنا طاقتور شاندار بنایا کہ تیرا 12 سال کا بچہ ہاتھی کے رسے کو بھی پکڑ کر لے چلے تو ہاتھی جیسی طاقتور مخلوق بھی تیرے 12 اور 15 سال کے بچے کے اشارے پہ چل رہی ہو۔ لیکن میں نے تجھ سے بھی نہیں پوچھا کہ تجھے کیسا بننا۔ جتنے لوگ بیٹھے ذرا مجھے بتائیں کس برادری میں پیدا ہونا ہے، کس خاندان میں پیدا ہونا ہے، کس ٹائم پیدا ہونا ہے، کس شہر میں پیدا ہونا ہے، قد کتنا ملنا ہے، ناک نقشہ کیا ہونا ہے، کلر کون سا سیٹ ہونا ہے۔ ہم سب سے بڑی مخلوق ہے اللہ کی، ہم تک سے نہیں پوچھا گیا اور ہم سے ہمارے بارے میں کوئی مشورہ نہیں لیا گیا، تو چاہے آسمان ہو یا زمین ان کی ہمارے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ ما اشہدتہم، کیا کمال ہے میرا اللہ، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما كنت متخذ المضلین عضدا۔ تم پتھروں کو میرا ساتھی بنا رہے ہو کہ اس کو پوجا جائے، یہ ہے اللہ کے ساتھ شریک، پتھر سے بہتر تو ہی ہے، میں نے تو تجھے تک اپنا شریک نہیں بنایا۔ تو نمبر 1 اللہ کو ماننا، پھر یہ ماننا اللہ کے ساتھ اس کے خلق میں بھی، اس کے امر میں بھی کوئی شریک نہیں۔
یہ قرآن کی آیت ہے، الا لہ الخلق والامر، پیدا کرنے میں بھی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، پھر سسٹم کو پیدا کرنے کے بعد چلانے میں بھی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ یہ ایک کوالٹی ہو گئی کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ دوسری چیز اور بتا دیتا ہوں بس ایک، اللہ نے پیدا بھی کیا ہے اور اس کے بعد پیدا کر کے وہ چھٹی پر نہیں بیٹھ گیا، نعوذ باللہ، آج بھی وہ اپنے آپ ہی فیصلے کر کے چلا رہا ہے۔ بعض سائنٹسٹ ہے نا، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، جب اس کا بس پوری بات ہو تو اس کے تو لیکچر سیریز ہوتی ہے، پھر وہ کہ 2-3 لیکچر ہوں، اس کے بعد اس موضوع کو کور کیا جائے پورا۔ اس میں بعض لوگ اللہ کو مان لیتے ہیں، یہ مان لیتے ہیں کہ ہاں کوئی پیدا کرنے والا ہے، لیکن پھر وہ یہ سمجھتے ہیں پیدا کر کے جیسا اس نے پیدا کر دیا وہ سیٹنگ بٹھا کر اب الگ ہو گیا، اب یہ سیٹنگ اپنے آپ چل رہی ہے، اس میں اگر وہ کچھ بدلنا چاہے تو اب بدل نہیں سکتا۔ بہت غور کیجئے گا، میں بہت اہم بات کی طرف اشارہ کر کے ختم کرنا چاہ رہا ہوں اپنی بات۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا لوہے کو یا چھری کو تو اس میں کاٹ رکھ دی، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آگ کو تو اس میں جلانا رکھ دیا۔ سن رہے ہو بزرگوں؟ اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو مان تو لیں ہم کہ ہے کوئی پیدا کرنے والا، لیکن اس نے جب آگ میں جلانا رکھ دیا، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آگ ہو اور جلائے نہ۔ وہاں تک غور کر لو، میں رک رہا ہوں، یاد آ رہا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ کچھ لوگ زیادہ عقل مند ہیں، وہ کہتے ہیں معجزے نہیں مانیں گے ہم، یعنی گویا وہ یہ تو مان رہے ہیں کہ کسی نے پیدا کیا ہے ساری چیزوں کو اور آگ میں جلانے کی کوالٹی رکھ دی، مگر پھر وہ مجبور ہو گیا اس کوالٹی کو اس میں سے کھینچ نہیں سکتا۔ بھائی میں نے نوجل پلنجر لگائے، مجھے پتا میں جب چاہوں گا ہٹا لوں گا، تم اللہ کو کیسے پابند کر سکتے ہو؟ تو تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو جیسا پیدا کر دیا، پیدا کرنے کے بعد بھی وہ مجبور نہیں ہو گیا، چاہے تو اسے ایسا ہی چلنے دے اور چاہے تو اس کے اندر کوئی تبدیلی۔ میں کمپنی بناتا ہوں، میں فیکٹری بناتا ہوں، میں نے کسی کا سلیکشن کر لیا، میں نے کسی کا تقرر کر لیا، میرے ہاتھ پیر تھوڑی کٹ گئے یار، میں مالک ہوں، میں جب تک چاہوں گا رکھوں گا، جب چاہوں گا تجھے نکال دوں گا۔ یہ آسمان نہیں دیکھتے روزانہ، یہ بادل نہیں دیکھتے، بادلوں کا ایک قانون بنا دیا گیا کہ بنگال کی کھاڑی سے مانسون اٹھے گا، وہاں ملے گا، بادل بنیں گے اور اسے ہوا لے کر کے میرٹھ تک لائے گی، میرٹھ میں برسے گا، یہ چنڈی گڑھ جا کر برسے گا، یہ شملہ میں جا کر برسے گا، یہ کلو منالی سے اٹھے گا، شملے میں برسے گا، آرا شملے سے پہلے پھٹا، اور کتنی اموات ہر سال ہو جاتی ہے۔ ایک قاعدے قانون سے بھی بنا سکتا ہے، چلا سکتا ہے، اور قاعدے قانون کے خلاف بھی کر سکتا ہے۔ آپ اندازہ تو کیجئے، آج کل لوگوں نے ایسا کیمیکل بنا لیا کہ جب وہ کیمیکل لگا دیتے ہیں تو اس چیز کو آگ میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فائر پروف ہو گئی۔ بس اب پورا ٹائم ہونے جا رہا میرے، میں اسی بات کو پورا کر رہا ہوں۔ اسے کہتے ہیں فائر پروف، یعنی اب اسے آگ میں اگر ڈال دیں گے تو آگ اس پر اثر نہیں کرے گی۔ ارے بھائی، جب تم نے اپنے دماغ سے ایسا کیمیکل بنا لیا کہ اگر وہ کسی کتاب پر چڑھا دیا جائے اور اس کے بعد اسے تنور میں ڈال دیا جائے تو آگ اسے نہیں جلائے گی، تو جب دشمنوں نے، اللہ کے دشمن نے اللہ کے دوست کو، اللہ کے دشمن ہے نمرود اور اللہ کا دوست ہے ابراہیم، جب اللہ کے دشمن نے اللہ کے دوست کو آگ میں ڈالا تو کیا اللہ کا ایٹومیٹک کمپیوٹرائز سسٹم کوئی ایسا فائر پروف کیمیکل بغیر دکھائی دینے والا نہیں لگا سکتا کہ ابراہیم آگ میں بھی چلا جائے اور آگ اس پر کسی قسم کا کوئی اثر نہ کرے؟ کیسے نہیں ہو سکتا؟ اللہ کرے گا نا، وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام معراج پہ گئے تو بتایا گیا مسلمانوں کو کہ آسمان پہ گئے، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، اور اس کے بعد عرش پہ چلے گئے تو سارے سائنٹسٹوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، کہنے لگے یہ جو ہے نا اوپر جو دکھائی دے رہا، اس میں پھٹن نہیں ہو سکتی، کوئی اوپر نہیں جا سکتا۔ اسے علماء ہمارے ساتھی جانتے ہیں، خرق و التیام میرزی میں کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ جو نظر آ رہا ہے اس میں پھٹن نہیں ہے، تو یہ جو بتلا رہے ہیں مسلمان کہ ان کے نبی معراج پر گئے تھے، جھوٹ بول رہے ہیں، معراج کا انکار۔ کسی نے کہا نہیں، اوپر جائیں گے تو اتنی دور تک آکسیجن ہے،
اس کے بعد آکسیجن نہیں رہے گی تو سانس نہیں لیا جائے گا, مر جائے گا آدمی. جو لوگ جہاز میں سفر کرتے ہیں نا تو وہاں بتایا جاتا ہے کہ بھئی آکسیجن کم ہوگی تو ایک ماسک گرے گا, اسے لگا لینا, آپ کو جو ہے مصنوعی آکسیجن دے دی جائے گی. سب انکار کر رہے تھے, اور یہ بات ٹھیک ہے, پرندے وہاں تک جاتے ہیں جہاں تک آکسیجن ہے, اور جب آکسیجن نہیں رہتی تو پرندے اوپر نہیں جاتے. اس کی بڑے اشارات ہیں قرآن میں, احادیث میں, اور آج کے تجربے کی دنیا میں موجود ہیں. قرآن کی ایک آیت عجیب و غریب جس سے اشارہ ملتا, وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ, ذرا غور سے سننا, آیت آ گئی, اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا, تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے. حرجن اس کے معنی اور شدت, یعنی اس کا سینہ تنگ ہونے لگتا, بہت زیادہ تنگ ہونے لگتا. اسے اردو میں کہتے ہیں دم گھٹنا, یعنی ایسا ہونے لگتا ہے جیسے کہ اس کا, ارے کسی کمرے میں بند کر دو کسی کو, سارے دروازے, ساری چٹکنیاں, ساری ونڈو بند کر دو تو کچھ دیر تک سانس لے گا, پھر اس کا دم گھٹنا شروع ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو بہت زیادہ تنگ کر دیتا ہے. یہاں تک تو بات سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن آگے اللہ تشبیہ لگا رہا ہے کَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ, یعنی وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ آسمانوں میں چڑھ رہا ہو. تو ہم تو کبھی اس طرح چڑھ کے دیکھے نہیں کہ کیسے دم تنگ ہو جائے گا, دم گھٹ جائے گا, مگر آیت کا یہ لفظ اشارہ کر رہا ہے کہ شاید آکسیجن کی جگہ کے گزرنے کے بعد اوپر اگر چلا جائے گا تو پھر شاید آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے دم گھٹنے کی سی کیفیت پیدا ہو. آج کے تجربے نے ثابت کیا کہ اوپر آکسیجن نہیں ہے, لیکن سوال یہ ہے اب ناسا کمپنی کے جو سائنسداں ہیں وہ تو جا رہے ہیں چاند پر, جن کا ابھی حضرت قاری صاحب ذکر کر رہے تھے, چاند پہ جا رہے ہیں, آکسیجن ان کی ختم ہو جاتی ہے. تو جیسے آپ اسپتالوں میں دیکھتے ہیں نا آکسیجن سلنڈر, وہ باقاعدہ آکسیجن سلنڈر لے کر کے جاتے ہیں جب اوپر جا رہے ہوتے ہیں, اور وہاں اس سے کام چلاتے ہیں, جب ختم ہو جاتی ہے تو نیچے آتے ہیں اور دوبارہ لے کر کے چلے جاتے ہیں. پھر میں بس اتنا کہنا چاہ رہا ہوں, تمہیں اتنی کھوپڑی ہے, اتنی طاقت ہے کہ تم اپنے سانس لینے کے لیے مصنوعی آکسیجن لے کر کے چلے جاتے ہو, اور جس نبی کو اللہ تعالیٰ انتہائی چیف گیسٹ, اعلیٰ درجے کا مہمان معظم کی حیثیت سے عزت و اکرام کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بلا رہا ہے. ہم بھی جب کسی مہمان کو بلاتے ہیں تو اعلیٰ درجے والی کار اسے ریسیو کرنے کے لیے بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے براق بھیجا, جب مسخر کر دیا کائنات کو اور اوپر جا رہا ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ ایٹومیٹک اس کے لیے ساری چیزوں کو کرتا ہوا نہیں چلا جائے؟ اب جب یہ لوگ اوپر چلے گئے تب ان کے لیے معراج پر اعتراض کرنے کے لیے تھوڑا منہ بند ہوا. میں واپس دہراتا ہوں اپنی بات. میں نے یہ ذکر کیا مسلمانوں, ایک ہمارا عمل ہے, اس سے بھی ہمارے اسلام کی پہچان ہے, لیکن ایک بہت بنیادی چیز ہے جو اصل پہچان ہے, اسے کہتے ہیں عقیدہ. عقیدہ دل میں ہوتا ہے. کیا عقیدہ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہوں گے؟ نمبر, اس میں کئی سارے میں نے بتایا, 3 بنیادی تھے. ایک اللہ کو ماننا, رسول اللہ کو ماننا, اور آخرت کو ماننا. ان میں سے میں ابھی پہلے عقیدے کا ذکر کر رہا تھا, یعنی یہ ماننا کہ ہمارا اور اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا خالق و مالک اللہ ہے. سمجھ آیا جیسے بتانے کی کوشش کی. پھر یہ ماننا کہ کسی چیز میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. پھر یہ بھی ماننا کہ پیدا کر کے وہ مجبور نہیں ہو گیا نعوذ باللہ اپنی پیدا کی ہوئی چیز میں گھٹانا, بڑھانا, کچھ کم کرنا, کچھ زیادہ کرنا, کسی کو سنوارنا, کسی کو توڑنا. جو چاہے وہ اپنی مرضی سے جب چاہے کر سکتا ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ساری زندگی ہو گئی, کسی کو اولادی نہیں دی, کسی کو بیٹے دے دیے, کسی کو بیٹیاں ہی دے دی, کسی کو دونوں دے دیے, کسی کو کچھ نہ دیا, کسی کو بڑی دعاؤں کے بعد دیا ہے, آج پیدا ہوا کل کو مار دیا. کسی کو اتنا جوان کیا کہ ابا یہ سمجھ رہا ہے کہ اب میرے کام آئے گا, ٹکر لگی چلا گیا اللہ کے دربار میں, لیکن اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ فیصلہ کرتا ہے, وہ طاقتور ہے, اس کے فیصلے میں دم مارنے کی کسی کو مجال نہیں. تو سب سے پہلا عقیدہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ پہچانیں, مانیں, جانیں, دل میں رکھیں کہ ہمارا اور اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا خالق و مالک اللہ. وقت میرا پورا ہوا جو میں نے ارادہ کیا تھا. دوسری 2 باتیں بھول چوک والے 2-3 منٹ میں بس بتا کے اجازت لے رہا ہوں. دوسرا ہے رسول اللہ کو ماننا.
دیکھیے جب ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں نا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. میں 3 بتلا رہا ہوں بس, اب اس میں دیر نہیں ہوگی. نبی پر نمبر 1 ایمان لانا, یعنی یہ ماننا کہ یہ رسول ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اسی میں یہ بھی شامل ہے اب کہ یہ بھی ماننا کہ یہ صرف رسول نہیں ہے بلکہ آخری رسول ہے. یعنی یہ بھی ماننا کہ یہ کیا ہے اب آخری رسول. کوئی غلام احمد قادیانی, کوئی شبیر بن حنیف, کوئی ایرا غیرہ جتنے پیدا ہوتے چلے جائیں ان سب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور اب اس کائنات کے آخری رسول. اس کے لیے علمی طور پر تو بڑی دلیلیں ہیں, لیکن میں ایک ذرا موٹی سی مثال دیتا ہوں. کتنی بڑی قربانی دی گئی ہے اس بات کی کہ ہمارے نبی آخری رسول ہیں. ہمارے نبی کا کوئی بھائی ہے؟ اس کی بہت وجہ بھی ہو سکتی. سب کہہ رہے ہیں تھوڑا سا, چلیے میں تھوڑی اس بات کو پورا کر رہا ہوں, خود ہی 5 منٹ ہو جائیں گے. دیکھیے ہمارے نبی کا کوئی بھائی بھی تو ہو سکتا تھا. بھائی ہوتا تو ساتھی ہوتا, دل لگتا, سب ہوتا, لیکن اللہ نے اتنی بڑی قربانی ڈالی کہ نبی کا کوئی بھائی نہیں. میں اس کو علماء موجود ہے, کوئی بہت مضبوط دلیل بنا کر نہیں پیش کر رہا ہوں, لیکن موٹی سی بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ دلیلیں تو ختم نبوت کی بہت ہیں. بھائی نہیں ہے کوئی, اس لیے کہ بھائی بھی اپنے دوسرے بھائی کی دولت میں شرکت کا دعویٰ کر بیٹھتا. کتنی بڑی قربانی لی گئی. پھر جب شادی ہو گئی, پیغمبر علیہ السلام کی اولاد ہوئی تو بیٹیاں ہوئی 4 اور بیٹے بس اللہ نے دیے مگر لے, صلی اللہ علیہ وسلم. اور نہ صرف یہ کہ لے لیے بلکہ کمال ہوتا ہے, میں کیسے بتاؤں آپ کو, کیسے دل نکال کے رکھیں. قرآن میں اس کو لکھا. جس قرآن نے یہ نہیں لکھا کہ کتنی کون سی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں, یہ جیسی بات نہیں لکھی. اس قرآن نے یہ لکھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. کبھی اپنے گھروں میں جا کر قرآن پڑھیے گا علماء کے مشورے سے, اسی ایک آیت کو دیکھیے گا, یہ آیت کیا کیا نہیں بتاتی ہم کو. یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بالغ لوگوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. باپ تو تھے وہ اپنے بیٹوں کے, لیکن وہ تو بچپن میں ہی چلے گئے آپ کے بیٹے. اچھا چلو یہ بتا بھی دیا تھا کہ بھئی پیغمبر علیہ السلام کسی بڑے مرد کے باپ نہیں ہے تو بات ختم کر دی جاتی. باپ نہ ہونے کو کہنا اور پھر آگے اس کی کیا مناسبت ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. میرے اللہ یہ کیا جوڑ ہے. ادھر بتلا رہی ہے آیت کہ آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں. ارے بھئی اب کوئی رشتے کی بات بیان کی جاتی, کوئی یہ کہا جاتا کہ مردوں کے تو نہیں ہے لیکن بیٹیوں کے ہیں, کچھ اور رشتہ داریوں کے پہلو نکالے جاتے, لیکن انکار کیا گیا کہ باپ نہیں ہے. ثابت کیا جا رہا کہ رسول اللہ بھی ہے اور آخری بھی نبی ہے. بہت اچھا ہے کیا یہ آیت؟ کبھی گھر جا کے پڑھیے اور علماء کے درس قرآن میں شریک ہوا کریں مسجدوں میں. تو ہمیں اللہ کے نبی پر ایمان لانا ہے. اس ایمان لانے میں یہ ایڈ ہے, شامل ہے کہ رسول بھی ماننا ہے اور آخری رسول بھی ماننا ہے. بڑی ڈیٹیل ہے. اور دوسری بات ہو, 2 حق اور اللہ کے نبی کے, اطاعت بھی کرنی ہے, اتباع بھی کرنی ہے. اطاعت اور اتباع ہمارے اردو میں بھی بولتے ہیں کہ آدمی بڑی اطاعت کرتا, بڑی اتباع کرتا. یہ عربک میں باریکی میں جائیں تو اس کے 2 مطلب ہوتے ہیں, وہ ذرا غور سے سنیے گا, آگے بڑھ رہا ہوں. اطاعت کہا جاتا ہے کسی کو اپنا حکمران سمجھتے ہوئے اس کی بات ماننا, یعنی فیصلہ بھی اللہ کے نبی کا ہوگا. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ. کسی کو اپنا حاکم سمجھتے ہوئے اس کی بات ماننا, یہ بنیادی طور پر اطاعت ہے. اور کسی کو اپنا محبوب سمجھتے ہوئے اس کی بات ماننا وہ اتباع ہے. پیغمبر علیہ السلام ہمارے حاکم بھی ہیں, فیصلہ کسی اور عدالت کا نہیں, پیغمبر کی عدالت کا چلے گا. اور پیغمبر علیہ السلام ہمارے محبوب بھی ہیں. ہم اپنے نبی کی صرف قانون کی بات پر عمل نہیں بلکہ آپ کے اٹھنے بیٹھنے کی ایک ایک ادا پر بھی عمل. تو یہ دونوں چیزیں ہمارے نبی کے حقوق میں شامل ہیں. آپ پر ایمان لانا,
آخری رسول سمجھ کر ایمان لانا اور آپ کی اطاعت بھی کرنا اور آپ کی اتباع بھی کرنا، یہ دوسرا عقیدہ ہے بنیادی۔ اور تیسرا عقیدہ ہے یہ ماننا کہ ایک دن یہ ساری کائنات ختم ہوگی اور پھر اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا، اور اس کے بعد فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، حساب کتاب کے بعد ایک کے لیے جنت کا مہمان کھانا ہے اور دوسرے کے لیے جہنم کا قید کھانا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں دنیا ایسے ہی چل رہی ہے، اوپر آکاش نیچے دھرتی، آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ بس میں اس کے لیے بھائی موٹی سی باتیں کر رہا ہوں، کوئی علمی دلیلیں تو نہیں دے رہا میں، موٹی سی باتیں۔ آپ کوئی چھوٹا سا ملک بھی بنائے نا، اور اس میں یہ نہ رکھیں کہ اگر دو لوگوں میں اختلاف ہو جائے تو کوئی سسٹم یہ نہ طے کر سکے کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط، تو وہ ملک تو بالکل جنگل راج ہوگا۔ صاحب ہم نے ایک ملک بنایا مگر عدالت نہیں ہے، اب دو لوگ محلے میں لڑ رہے ہیں، دو لوگ گلی میں لڑ رہے ہیں، دو لوگ کسی رستے پر لڑ رہے ہیں، دو لوگ کہیں لڑ رہے ہیں، دو لوگ کہیں لڑ رہے ہیں۔ کوئی پوچھتے بھی ہماری لڑائی ہوئی ہے کیسے پتا کرے کہ ہمارے ملک میں نہیں ہے، بتانے کی کوئی جگہ نہیں۔ تو ساری دنیا کے لوگ جو ملک چلا رہے ہیں وہ تو عقل مند ہیں، اور جس نے عقلیں دی ہیں اللہ تعالیٰ، اس کا اپنا جو یہ سارا ملک چل رہا ہے اس کی کسی دن عدالت ہی نہ لگے۔ یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ آج کل لڑائی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ مسلمان کہہ رہا میں ٹھیک ہوں، یہودی کہہ رہا میں ٹھیک ہوں، کرسچن کہہ رہا میں ٹھیک ہوں، بدھسٹ کہہ رہا میں ٹھیک ہوں۔ یہ میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں کی لڑائی چل رہی ہے۔ تو کوئی تو دن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ رسول ہونے کی عقلی دلیل بھی تو پیش کریں، اور رہ گئی تھی بات۔ تو آخرت کو ماننا، یہ ماننا کہ یہ دنیا ختم ہوگی اور دوبارہ سے زندہ ہو کر باقاعدہ حساب کتاب ہوگا، جس کا آغاز ہے اس کا اختتام ہے۔ لہذا اس دنیا کا بھی آغاز ہے تو اس دنیا کا کیا ہوگا؟ اختتام بھی ہوگا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ آخری بات کہہ رہا ہوں میں، وہ اب شاید میرے ذہن میں توجہ نہیں ہوگا، آخری بات کہہ رہا ہوں۔ دیکھو ہمارے نبی جب آئے نا جن لوگوں میں، تو ان کے لیے یہ ماننا بھی کچھ آسان سا تھا کہ بھی کوئی ہو سکتی ہے بڑی شکتی، مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہے تو کوئی بڑا والا مگر اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے ہیں، تو بڑی طاقت کو بھی وہ مان سکتے تھے۔ اور وہ یہ بھی مان سکتے تھے کہ کوئی اس کا پیغمبر ہو جس سے وہ اپنا پیغام بھیجے۔ یہ دونوں عقیدے کسی نہ کسی درجے میں نہ ماننے والوں کو بھی تھوڑا بہت سمجھ میں آ جاتے تھے، آج بھی آتے ہیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں مانتے تو ہیں مجھے مگر اوروں کو بھی اس کے ساتھ لگا لیتے ہیں۔ اور صاحب یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ اوتار ہیں، یہ میسنجر ہیں، یہ پیغمبر ہیں، یہ آئے ہیں، رشی اور منی آئے ہیں اور انہوں نے اپنے بھگوان کا یا اس کا بڑے پیدا کرنے والے کا اپنا پیغام اور میسج دیا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اسے مکے کے لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ مکے میں قرآن کا جتنا حصہ نازل ہوا اس میں سب سے زیادہ زور اللہ تعالیٰ نے اس پہ دیا ہے کہ مرنے کے بعد میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا۔ ایک آیت بتلا کر میں کہہ رہا ہوں، سورہ قیامہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت وہی ہے نا دوبارہ زندہ ہونا، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور آگے کیا لہجہ ہے، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ یہ انسان اپنی کھوپڑی لگا کر اتنی عقل دکھا رہا ہے اور یہ ہمارے بارے میں یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اگر اسے پیدا کرنے کے بعد دوبارہ مار دیں گے تو کیا اس کی ہڈیاں گل سڑ کے اتنی ختم ہو جائیں گی کہ دوبارہ سے اگر ہم اس کی ہڈیوں کو جمع کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ یہ سمجھ رہا کہ بھئی جب اس کی ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، گل سڑ جائیں گی، تو ہم اس کی ہڈیاں کیسے جمع کریں گے؟ یہ اللہ لکھ رہا، میں قرآن سنا رہا ہوں۔ ایحسب الانسان، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے اللہ نجمع عظامہ کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر پائیں گے؟ بلا، کتنا باولا ہے، کیوں نہیں سمجھتا؟ ارے بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں نہ جمع کر سکیں؟ اس بلا میں سب کچھ ہے، پچھلی ڈیٹیل اور آگے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹیپ آگے سمجھایا کہ ہڈیاں تو پھر بھی بڑی بڑی ہوں، دکھائی دے رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کہہ رہا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہڈی تو ہم جوڑ ہی دیں گے، ہڈی تو ہم گنگا سے بھی نکال لائیں گے، ہڈی تو ہم قبرستان کی مٹی میں مل چکے ذرات سے بھی نکال لائیں گے۔ ہم جب حکم کریں گے تو جس کا جو ذرہ جہاں پر ہوگا وہاں سے ہمارے حکم پر دوڑا ہوا ہے، ہم اس کی ہڈیاں تو جمع کریں گے۔ قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس کے فنگر پرنٹ بھی اس کو وہی دیں گے جو دنیا میں تھا۔
کتنے اربوں انسان ہیں، سب کے انگوٹھے کا نشان الگ ہے، اور یہ عدالتوں میں لگایا جا رہا ہے۔ کیوں لگایا جا رہا ہے؟ سائن کی اتنی حیثیت نہیں ہے جتنی اس کی ہے فنگر پرنٹ کی۔ چور پرانے زمانے میں چوری کر کے انگوٹھے کٹوا لیا کرتے تھے تاکہ پتہ نہ چلے، مٹا لیا کرتے تھے ان لکیروں کو یوں کر کے۔ یہ دنیا نے ابھی 150-200 سال پہلے پتہ کیا ہے کہ یہ ہر کسی کا الگ ہوتا، جب سے انگوٹھے لگنے شروع ہوئے، اور اب علم نے ترقی کی تو آنکھوں کا بھی ایکس رے کر کے پتہ کر لیا گیا کہ یہ بھی سب کا الگ ہوتا ہے، تو اب آدھار میں اسے بھی لگوا لیں یوں کر کے۔ علم کھل رہا ہے، قیامت تک کھلتا جائے گا، لیکن جب سائنس کا مکتب بھی نہیں پیدا ہوا تھا تب میرا اللہ بنان کا لفظ استعمال کر رہا تھا۔ جتنا علم کھل رہا ہے اتنا قرآن کی بیان کی ہوئی حقیقتیں اور زیادہ کھلتی چلی جائیں۔ بے شک۔ اللہ نے فرمایا تو ہڈیوں کو سمجھ رہا کہ جمع نہیں کریں گے، ہم تو تیرا پور پور جمع کریں گے۔ میرے ذرا لہجے کو سنیں، میرے لفظ کو سنیں، میرے منہ پر آنے والے رنگوں کو دیکھیں، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے اللہ کی کتاب قرآن سے جڑ جائے۔ یہ قرآن آپ کو اتنا شعور دے گی، آپ کو اتنا یقین دے گی کہ آپ کسی ڈیبیٹ سے نہیں متاثر ہوں گے جتنی ٹی وی ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے، لیکن اللہ کے واسطے قرآن سے جڑیے اور ان علماء کے سہارے اور واسطے سے جڑیے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ پور پور میں تیرا جمع کروں گا، میرا فنگر پرنٹ کتنا ہی اوجھل ہو جائے، لیکن جب مجھے اللہ دوبارہ جمع کرے گا، زندہ کرے گا، تو میرا والا ہی مجھے دے گا۔ کتنے ہیں اس کے ہیں، یہ کتنے ہیں اس کے ہیں، سب کا الگ ہے۔ 14ویں پارے میں اللہ کہتا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، ہر چیز کا ہمارے پاس نہ ختم ہونے والا اسٹاک ہے۔ اور دنیا میں ہم کتنا دکھاتے ہیں وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، تم اسے زیادہ سمجھ رہے ہو جو اپنے فنگر پرنٹ دیکھ رہے ہو، یہ جو تمہیں ہم نے دنیا میں دے دیے یہ تو اس کا شاید 1% بھی نہیں ہے جتنا ابھی اسٹاک ہمارے پاس فنگر پرنٹ کا موجود ہے۔ یہ ساری کی ساری کائنات ہے۔ مسلمان اگر ہم ہیں تو ہم یہ جانیں، پہچانیں، یقین رکھیں کہ ہم مسلمان کیوں ہوتے ہیں۔ اس کے لیے بڑے عقیدے ہیں، 3 میں نے ذکر کیے، اللہ کو ماننا، رسول اللہ کو ماننا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ماننا اور یقین رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اسلام کو سمجھنے کی اور اسے اپنے دل میں مضبوطی کے ساتھ جمع رکھنے کی اور اس پر اطمینان کی کیفیت نصیب فرمائے۔